100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں براءۃ من نفاق و براءۃ من نار، کہ یہ منافقت سے بھی بری ہو گیا اور یہ دوزخ سے بھی بری ہو گیا۔ بني الإسلام على 5 أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب چند سوالات کے جواب عنایت فرما دیں۔ کوئی عبادت ایسی ہے جس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ ہو بلکہ یقین ہو کہ وہ قبول ہو ہی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے قبول ہونے کا یقین ہے۔ بقیہ جو عبادات ہیں یا دیگر عبادات ہیں ان میں تو احتمال رہتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا گئی یا نہیں پا سکی، لیکن ہمارے آقا بلکہ پوری کائنات کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس کے قبول ہونے کا یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا خاص فضل اور کرم ہے کہ ہمیں اس عبادت کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس لیے ہمیں درود و سلام کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، عام دنوں میں بھی اور خاص طور پر جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روشن رات میں اور روشن دن میں میرے اوپر درود کثرت سے پڑھو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضرت روشن رات کون سی ہے، روشن دن کون سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ روشن رات شب جمعہ ہے، یعنی جمعے کی رات، اور روشن دن جمعے کا دن ہے۔ تو ہم جہاں اور بہت سے نیک کام کرتے ہیں جمعے والے دن، تو اس میں درود پاک کا بھی ہم اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن میرے اوپر درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا عظیم الشان نور عطا فرمائیں گے کہ اگر وہ تمام انسانیت پہ بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اتنا نور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو عطا فرمائیں گے جمعے والے دن درود شریف پڑھنے والے کو۔ تو اس لیے جب ہمیں یقین بھی ہے کہ یہ عبادت تو ضرور قبول ہو جائے گی، تو ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے زیادہ قریب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ درود پاک کی اتنی کثرت کرے۔ جو جتنی درود و سلام کی کثرت کرے گا وہ اتنا اپنے آقا کے قریب ہوگا قیامت کے دن۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں بڑے سارے ترازو میں تلیں، تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف کی کثرت کرے۔ تو ہم فرائض و واجبات کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، اس کے ساتھ ساتھ درود و سلام بھی کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ ہماری جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا وہ بڑا بھی ہو جائے گا، بھاری بھی ہو جائے گا۔ تو آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ کون سی ایسی عبادت ہے جس کے قبول ہونے میں شک نہ ہو بلکہ یقین ہو؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، اور میں نے چند فضائل بھی عرض کر دیے تاکہ ہم سننے والے سب جو ہیں وہ اہتمام کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ اس کی کثرت کریں۔ صاحب یہ بھی وضاحت کر دیں کہ ہمیں درود شریف کتنا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی سوال انہوں نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دعا میں کثرت سے آپ کے اوپر درود پاک پڑھوں، تو بتائیے کہ میں دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے وقف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں 1/3 حصہ اپنی دعا کا پھر درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر بڑھا دو گے تو اس میں آپ ہی کے لیے خیر ہے۔ تو پھر حضرت ابی نے عرض کیا کہ چلو حضرت پھر میں نصف حصہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اور بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے خیر ہو۔ پھر عرض کیا کہ چلو میں 2/3 حصہ اپنی دعا کا درود پاک کے لیے خاص کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اور بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ خیر ہے۔ تو عرض کیا کہ پھر میں اپنا سارا وقت ہی اسی میں لگا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے فکروں کی کفایت کر دی جائے گی اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر ہم سارا وقت اپنا درود پاک میں لگا دیں تو فرمایا کہ جتنی فکریں ہوں گی، یعنی ہم جو دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی چیزیں مانگتے ہیں جن کی ہمیں فکر لگی رہتی ہے، اپنی صحت کی فکر لگی رہتی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے بچوں کے تعلیم کی، ان کے مستقبل کی، اپنے اخراجات کی۔ تو فرمایا ساری فکروں کی کفایت کر دی جائے گی جب تم اپنا وقت دعا کا سارا وہ درود پاک کے لیے ہبہ کر دو، وقف کر دو۔ تو اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں براءۃ من نفاق و براءۃ من نار، کہ یہ منافقت سے بھی بری ہو گیا اور یہ دوزخ سے بھی بری ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے جو درود کی برکت سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے کہ 100 مرتبہ درود پڑھ لیں تو منافقت، دوغلا پن، دوہرا کردار، ہم اس سے بھی بری ہو جائیں گے اور جہنم سے بھی بری ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے فضائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے بارے میں فرمائے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس سے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں اور اسے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ 1 غلام آزاد کرنے کی فضیلت یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ایک غلام آزاد کرے گا اس غلام کے تمام اعضاء کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے تمام اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ 1 غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت ہے۔ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کی کتنی فضیلت ہوگی؟ تو یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس پہ ہمیں اتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 10 غلام تو کو گویا کہ 50 فوائد ہو گئے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے۔ اب آپ نے سوال یہ کیا کہ کتنا پڑھنا چاہیے؟ اتنے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ کا جتنا جی چاہے آپ درود پاک میں اپنا وقت صرف کر دیں، انشاءاللہ وہ سارا وقت قیمتی بن جائے گا۔ مفتی صاحب کوئی ایسا درود شریف بتا دیں جس کی کوئی خاص فضیلت ہو۔ جی، ایسے درود شریف تو بہت سے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاص فضائل بیان فرمائے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھے اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے حق میں میری سفارش واجب ہو جائے گی۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خاص فضیلت ہے درود شریف کی، کہ آپ کی شفاعت یعنی قیامت کے دن جو آپ سفارش فرمائیں گے اپنے گناہگار امتیوں کے بارے میں، اگر میں یہ چاہتا ہوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں آپ کی شفاعت یقینی ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے درود شریف ہیں، مثلا ایک درود پاک ہے جو محدثین کرام رحمت اللہ علیہم کے ہاں ہمیں بہت مقبول نظر آتا ہے، وہ مختصر بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف لے لیں، ابو داؤد لے لیں، آپ کو ہر صفحے پر 10 مرتبہ 15 مرتبہ یہ درود پاک ملے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے۔ تو اس کو بھی ہم کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ درود پاک جو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خطا کاروں کا، ہم گناہ گاروں کا تذکرہ ہو جائے ہمارے آقا کی بارگاہ میں، اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے جس سے تمام مسلمانوں کی باتیں سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو جو مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی کے فلاں بیٹے نے آپ کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ آپ کے امتی عبد الرحمن کے بیٹے محمد نے آپ کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے، تو ہمارا تذکرہ آپ کی خدمت میں ہو جائے گا، آپ